بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر حمزہ جیسے نڈر اور بہادر شخص کے اسلام اپنا لینے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مکے کے ایک ایک گھر میں پہنچ گئی۔ کفار مکہ کے لیے یہ بڑا دھماکہ تھا۔ وہ بہت تل ملائے، لیکن ہمت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کو کچھ کہہ سکیں یا انہیں ستا سکیں۔ ہاں، ان کے خلاف رازداری سے خفیہ مشورہ کرنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے آوارہ لڑکوں اور گنڈوں اور بدماشوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ اب اگر مسلمانوں کو ستایا گیا تو امیر حمزہ بدلہ لیے بنا نہ رہیں گے، اس لیے وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ لیکن جب اور جس وقت موقع پاتے ستائے بنا نہ رہتے تھے، اب پھر مسلمان کچھ آزادی سے بازاروں میں آنے جانے لگے اور کھانے پینے کی فراخی ہو گئی۔ لوگوں سے ملنے جلنے لگے اور تبلیغ کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ ہر مسلمان جس سے بھی ملتا اسلامی تعالیم اس کے سامنے پیش کرتا، قرآن مجید کی آیتیں سناتا، لوگوں پر ان کا اثر ہوتا، کچھ مسلمان ہو جاتے اور اکثر کو مسلمانوں سے ہمدردی ہو جاتی۔ اس طرح سے اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا۔ کفار مکہ کو اس سے بڑی فکر ہو گئی۔ انہوں نے ایک مجلس شورا بلائی۔ فوراً ہی تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اجلاس شروع ہوا۔ اس بار ابو سفیان کو صدر بنایا گیا۔ ابو جہل نے کہا، عرب بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، اتنے ہی وہ ابھرتے چلے گئے، اور جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، ان کی اور سے ڈر ہے کہ وہ کہیں حبشہ کے بادشاہ کو مکے پر نہ چڑھا لائیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان پر محمد کا جو جادو ایک بار چڑھ گیا تو وہ اب اترنے کا نام نہیں لیتا۔ نہ جانے محمد میں کون سا جادو ہے کہ سب اس پر موہت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کاہنوں سے پوچھا، اعراف سے پوچھا، تو وہ بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے۔ ابرش کے پاس میں گیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اگر ہم نے جلدی نہ کی اور فتنے کو دبا نہ دیا تو سارا مکہ، بلکہ تمام عرب، بلکہ دنیا کا بڑا حصہ مسلمان ہو جائے گا۔ کتنے ذلت اور رسوائی کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ ابو جہل نے پورے مجمع پر نگاہ ڈالی۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ابو جہل نے جوش میں آ کر کہا، اس طرح سے نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا وقت نہ آنا دیں گے۔ پھر آوازیں آئیں، بے شک ہم ایسا وقت نہ آنے دیں گے۔ ابو جہل نے کہا، جب یہ بات ہے تو طے کر لیجئے کہ اسلام کا خطرہ کسی طرح مٹائیں، کیا اپائے کریں جس سے اسلام نہ پھیلنے پائے۔ ابو جہل بولا، لگتا ہے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے ہیں کہ امیر حمزہ مسلمان ہو گئے اور ہم نے سختیوں میں کمی کر دی، مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر پہلے کی طرح سختیاں شروع کر دیں کہ کوئی مسلمان گھر سے باہر نہ نکلنے پائے، نہ وہ باہر آئیں گے، نہ اسلام پھیلے گا۔ ولید نے کہا، اس سلسلے میں نہ ہم کو پہلے کامیابی ہوئی اور نہ اب امید ہے، بہتر ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ عتبہ بولا، ہمارا ایسا کرنا تمام قبیلوں کو لڑائی کی دعوت دینا ہے، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ ہر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نامناسب تجویز ہے۔ ابو جہل بولا، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا، بیچارے عام مسلمانوں کا کیا قصور ہے، اس پر تو جادو کر دیا گیا ہے، کیوں نہ اس آدمی کو قتل کر ڈالو جو سب سے بڑا جادوگر ہے اور پورے فتنے کی جڑ ہے۔ عمر نے کہا، یہی بہتر رائے معلوم ہوتی ہے۔ عاص بن وائل سہمی بولا، اس بات کو سوچ لو کہ محمد ہاشمی ہیں، اگر ان کے قتل سے بنو ہاشم خاندان اٹھ کھڑا ہوا تو پھر وہی شکل ہوگی کہ تمام عرب قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جائیں گی۔ ابو لہب بولا، تم اس سے مطمئن رہو، میں بھی ہاشمی ہوں، میں اپنے قبیلے کو قابو میں رکھوں گا۔ ولید نے سنبھل کر کہا، اگر یہ بات ہے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، بس اب محمد کا خاتمہ ہی کر ڈالو۔ ابو جہل نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، بولو، کون اپنے معبود و اپنے مذہب، اپنی قوم کی حمایت میں یہ کام کرنے کو تیار ہے؟
ابو جہل کی اس للکار پر لوگ خاموش ہو گئے۔ عمر کو جوش آ گیا اور انہوں نے جوشیلے انداز میں کہا، میں اس فتنے کا خاتمہ کر دوں گا۔ میری تلوار بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے معیار میں نہیں جائے گی۔ مجمع اچھل پڑا۔ عمر کی بہادری کی تعریف ہونے لگی۔ ابو جہل نے ہمت کو بڑھاتے ہوئے کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، محمد کو جب قتل کر کے آؤ گے تو میں تم کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ عمر بولے، میں کسی لالچ میں نہیں بلکہ قوم کی بھلائی میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل فوراً بولا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، میں تو صرف انعام کی بات کر رہا ہوں۔ عمر نے کہا، خوشی سے تمہارا انعام قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد عمر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چل دیے۔ تمام مجمع ان کی کامیاب واپسی کا انتظار کرنے لگا۔